زیر نصاب کتاب میں یہ غم ارشد پر یا غم ارشد کے نام سے عطاء الرحمن عطا کاکوی نے قطع تاریخ لکھا ہے، اور ارشد ان کا بیٹا ہے، اس کی موت ہو گئی، اس پر انہوں نے قطع تاریخ لکھا جو ہم شعر کی دنیا میں بھی دیکھیں گے اس کو۔ لیکن پہلے ہم شاعر کے متعلق یہ جانیں کہ عطا کاکوی کے حالات زندگی کیا ہے۔ تو شاعر عطاء الرحمن عطا کاکوی، نام سید شاہ عطاء الرحمن، تخلص عطا، پیدائش 17 ستمبر 1904 عیسوی، کاکو پٹنہ میں۔ کاکو ایک محلہ ہے جو پٹنہ میں ہی ہے۔ ڈائریکٹر شعبہ اردو فارسی بہار یونیورسٹی مظفر پور، پھر شعبہ فارسی پٹنہ یونیورسٹی۔ انتقال 8 مارچ 1998 عیسوی پٹنہ میں۔ تصنیفات، تنقیدی کتاب، تصنیفات میں انہوں نے تنقیدی کتاب جو لکھے ہیں اس کو دیکھیں۔ مطالعہ حضرت، تنقیدی مطالعہ، تقابلی مطالعہ، اور شعری تصنیف جمال غزل، ساقی نامہ، یادگار غالب۔ 1965 میں شائع ہوا تحقیقی مطالعہ غزل گو شاعروں کا انتخاب، میں خانے تغزل۔ حیرت زار، مرزا عبد القادر بیدل کی حیات پر یہ کتاب۔ رسالہ سفینہ تصنیف ہے۔ تو یہ آپ نے مختصر طور پہ دیکھا، اس ایک مرتبہ اس کی پھر وضاحت ہو جائے۔ سید عطاء الرحمن آپ کا نام ہے، عطا آپ تخلص لکھتے ہیں۔ کاکو پٹنہ میں 17 ستمبر 1904 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ شعبہ اردو فارسی بہار یونیورسٹی مظفر پور کے ڈائریکٹر رہے، پھر وہاں سے آپ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے ڈائریکٹر رہے، اور 8 مارچ 1998 عیسوی پٹنہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کئی تصنیفات چھوڑی ہیں، جس میں تنقید کی کتاب ہے آپ کی مطالعہ حضرت، تنقیدی مطالعہ، تقابلی مطالعہ، اور آگے دیکھیے گا جمال غزل، ساقی نامہ، یادگار غالب۔ یہ شعری تصنیفات ہیں۔ تحقیقی مطالعہ 1965 میں شائع ہوا۔ میں خانے تغزل، غزل گو شاعروں کا انتخاب کی کتاب ہے۔ یہ مرزا عبد القادر بیدل کے حیات پر ہے یہ کتاب، رسالہ سفینہ، جو آپ نے تصنیف کی ہے۔ تو اس طریقے سے عطاء الرحمن عطا کاکوی ایک بہت کامیاب غزل گو اور شاعر ہیں۔ آپ کی بہت اچھی پکڑ ہے، علمی صلاحیت بھی بہت کمال کی ہے۔ تو آپ نے لکھا ہے ایک نظم غم ارشد، جو قطع تاریخ ہے، اور ارشد آپ کا بیٹا ہے۔ ہم ذرا اس کے اشعار کو دیکھتے ہیں، ذرا سا اس پڑھ کے سنتے ہیں۔ آج میں 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ آپ کہکشاں کتاب کا پیج نمبر 167 کو کھولیے اور 167 کو دیکھیے۔ اس پر لکھا ہوا ہے غم ارشد۔ یہ قطع تاریخ کی نظم ہے۔ شاعر عطاء الرحمن عطا کاکوی ہیں۔ ارشد ان کا بیٹا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی موت پر آپ نے جو قطع تاریخ لکھا اس کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہم
پڑھتے ہیں. آپ بھی اپنے سامنے کتاب کو رکھیے اور اس کو سنیے. عطا کاکوی کہتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ارشد کی موت سے اے دوست کھلا دریچہ غم در ہوا خوشی کا بند. اے میرے دوست، اے دوستو، واقعہ یوں ہے کہ ارشد کی موت سے میرے غم کا دروازہ کھلا اور خوشی کا اب دروازہ بند ہو گیا. ابھی جوان تھا جو 34 سال کی تھی عمر، ہوئی نہ جانے ادا کون سی قضا کو پسند. فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ارشد ابھی تو 34 سال کا جوان تھا، اس کی عمر 34 سال کی تھی. پتہ نہیں قضا کو کون سی ادا پسند ہو گئی اور قضا آئی اور اسے لے کر چلی گئی. مثال شمع جو بزم ادب میں روشن تھا، مثال شمع جو بدم ادب میں روشن تھا، ہوئی ہوائے اجل سے زبان اس کی بند. جو بزم ادب میں شمع کے مثل، شمع کی طرح منور تھا، روشن تھا، وہ موت کی ہوا سے اس کی زبان بند ہو گئی. کھلا دریچہ قضا کا تو کر گئی پرواز، کھلا دریچہ قضا کا تو کر گئی پرواز، تھی روح جسم میں جیسے قفس میں طائر بند. فرماتے ہیں کہ جس طرح پنجرے کے اندر چڑیا بند رہتی ہے، اسی طرح ارشد کی روح جو ہے اس کے جسم میں بند تھی. کسی کی روح نہ رعایت، نہ تھا کسی سے عناد، وہ صاف گو تھا بڑا اپنی وضع کا پابند. ارشد کو کسی سے کوئی بغض عناد دشمنی نہیں تھی، کسی سے جھگڑا ہیلا حجت نہیں تھا. وہ صاف بات کرنے والا تھا اور اپنے طور طریقہ کا بہت پابند تھا. حیات چیست چے مرگست کس نمی داند، ازیں دیار فنا روح او کجا بردند. وہ فارسی میں یہ اشعار بیان کر رہے ہیں. زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. فنا کے اس دیار فانی سے اس کی روح کہاں چلی گئی. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کجا روم چیکنم صبر از کجا آنم، خبر کنیت با احباب حال ما بینند. میں کہاں جاؤں، کیا کروں، صبر کہاں سے لاؤں. خبر کنیت با احباب، میرے دوستوں کو خبر کر دو کہ ہمارے حال کو آ کر دیکھیں. یہ وہ علم ہے کہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے، کسی کے دل کو نہ پہنچے خدا کرے یہ گزند. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دکھ ہے، یہ ایسی تکلیف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہیں دکھائے، اور خدا کرے کہ کسی دشمن کے دل کو بھی ایسی تکلیف نہ پہنچے. رہیں جمیل و عقیل اس جہان میں قائم، کہ یادگار ہیں مرحوم کی یہ دو فرزند. وہ اپنے پوتے جمیل اور عقیل کو دعا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جمیل اور عقیل قائم و دائم رہیں، کہ یہ مرحوم بیٹا ارشد کے یادگار ہیں یہ دونوں بیٹے.
عطا کو فکر ہوئی اس کے سال رحلت کی، سرے علم کو ملا کر کہا غم فرزند۔ مقطع کے اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس رحلت کے سال سے عطا کو فکر ہوئی اور سرے علم کو ملا کر کہا غم فرزند، یعنی کہ یہ جو آخری مصرع ہے اس مصرے سے 1382 ہجری برآمد ہو جاتی ہے۔ 1382 عیسوی میں ارشد کی موت ہوئی تھی۔ تو آج اسی نظم غم ارشد کے متعلق ہم مختصر طور پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑا یہ کامیاب نقطہ سب ہے، اس کو آپ دیکھیں، ذہن نشی کریں، آپ کے ایگزام کے لیے بہت اچھا میٹر ہے یہ۔ آپ دیکھیں، نظم کا نام ہے غم ارشد، شاعر ہیں عطاء الرحمن عطا کاکوی۔ ارشد عطا کاکوی کا بیٹا۔ غم ارشد یہ نظم ہے، ارشد کی موت پر لکھی جانے والی نظم۔ حرف زو کی قیمت 900 ہے، محمد کا عدد 92 ہوتا ہے، باغ و بہار کے عدد 1226 ہیں۔ ارشد کی موت 34 سال کی عمر میں ہوئی۔ ارشد کا 2 بیٹا جمیل اور عقیل، سر علم کو ملا کر 1382 ہجری ہوتا ہے۔ سر علم کا مطلب علم کی الف یعنی علم کا الف ہے، پہلا حرف سر، آخری حرف پا یا پیر۔ غم فرزند کا عدد 1381، علم کے الف کا عدد 1، 1382 ہو گیا، یعنی یہی سال رحلت ہے غم ارشد کا، یعنی ارشد کی موت 1382 ہجری میں ہوئی۔ تامیہ، ایک کتاب میں لفظ آیا ہے تامیہ، کسی مصرعے، فقرے یا جملے میں کو عدد بڑھانے کے عمل کو تامیہ کہتے ہیں۔ سر علم میں الف، سر علم میں حرف الف پہلا حرف ہے، پہلا حرف سے مراد سر ہے۔ پائے علم میں حرف میم آخری حرف ہے، آخری حرف پیر ہے۔ علم کی کمر حرف لام ہے، یہ بیچ کا حرف ہے۔ تو اس طرح کے سوال پوچھیں گے آپ سے کہ ارشد کے دونوں بیٹے کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں گے جمیل اور عقیل۔ ارشد کی موت کب ہوئی؟ آپ کہیں گے 1382 میں۔ علم کے سر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کہیں گے الف۔ اور اس طریقے سے باغ و بہار کے عدد کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے تو 1226 ہے، محمد کا عدد 92 ہے، حرف زو کی قیمت 900 ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو اگر دیکھیں گے، ذہن نشی کریں گے تو آپ کے لیے سوال بہت آسان رہیں گے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، کبھی کبھی جیسے امسال 2022 میں بھی انٹر میں جو سوال پوچھا تھا، اس میں ایک سوال اس طرح کا دیا تھا کہ کسی لفظ یا کسی حرف کے قیمت کو پوچھے ہوا تھا۔ تو اردو میں، یعنی اردو میں نہیں، اس کو عربی میں کہا جائے، فارسی میں کہا جائے کہ ابجد حوض ہتی کلمن صافت قرشد سخز زغ، یہ جو ہے الف سے لے کے یا تک کے حروف ہیں، اور ہر حرف کی قیمت ہے، اور ہر حرف کا ویلیو ہے، اور اس کے اگر ویلیو کو آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بے کا کتنا ہے، جیم کا کتنا ہے، دال کا کتنا ہے، یہ کا ویلیو کتنا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی بھی لفظ کے یا کسی بھی شعر کے ویلیو کو نکال کر پورا جوڑ دینے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنا ہو رہا ہے، تو آپ اس کی قیمت کو بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ تو اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چاہیں گے آپ کسی طریقے سے اس کو سوال حل کریں تو آپ کو یہ سوال حل نہیں ہو پائے گا، اور
عام طور سے ہر آدمی اس سوال کا جواب بھی آپ کو نہیں بتا پائے گا، لہٰذا اس کو یاد کر لینا ہوگا آپ کو۔ آپ انتظار کیجئے، میں آگے کلاس میں ایک دو روز کے بعد آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور آپ تھوڑی سی میری بات مان کے اس کو یاد کر لیجئے گا تو بڑے آسان ہو جائیں گے۔ یہ بہت مشکل سوال بھی نہیں ہے، اور اس کے جان لینے سے آپ چاہیں تو کچھ کام بھی دنیا داری میں لے سکتے ہیں۔ تو میں اب پھر اگلے کلاس میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔